اچھی اخلاق کو اپنانا یہ میرے نبی کی. تو ہم جو بیٹھے ہیں آج کے بعد ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے حضور کے میلاد کا صدقہ کہ ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, کسی کو تکلیف پہنچائیں گے, کبھی جھوٹ بولیں گے. بلکہ جو بچے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, ان کی تربیت اس نہج, یہ تو خالی و ذہن ہے. حضور نے فرمایا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہے اس کو یہود بنا دیں, اس کو نصارہ بنا دیں. تو یہ بچے مسلمان ہیں, یہ بچے دل کے صاف ہیں. اب ان کے دلوں کو میلا ہم نے کرنا ہے, ہمارے رویوں نے کرنا ہے, ہمارے کردار نے کرنا ہے. یاد رکھ لیں, زبان سے کہنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کر کے دکھانے سے اثر ہوتا ہے. سب سے زیادہ اثر آپ صرف نصیحت کرتے رہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر وہ کام کر کے دکھائیں تو فائدہ. حضور نے فقط نصیحت نہیں کی, حضور نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. تو بچوں کے حوالے سے ایک بات یہ کہ اگر ہم ان کی اس نہج پر تربیت کریں کہ ہر روز ایک سبق دیں اور وہ ایک جملے پر مشتمل ہو کہ بیٹا ہمارے نبی سے ہم پیار کرتے ہیں نا, اس پیار کی پھر دلیل یہ ہے کہ میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اور جنہوں نے جھوٹ بولا ہمارے سامنے ہم ان کو ٹوکیں گے. اگر امی بولے تو امی سے کہیں امی جان یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر بابا جھوٹ بولے تو کہیں بابا جان یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے کہ ہم جھوٹ بولیں. باپ کہہ دیتا ہے بیٹا دروازے پر جا کر کہنا ابو گھر نہیں ہے, تو ابو بیٹا کیوں کہے, وہ بیٹا بھی اس جھوٹ میں شریک ہے, بیٹا بھی اس جھوٹ میں شریک ہے. بیٹا کیوں کہے. جھوٹ سے نفرت ہم دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے بدقسمتی سے. ہماری مسجدوں سے نکل کر بچے, ہمارے سکولوں سے, کالجز, یونیورسٹی سے نکل کر بچے جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ دوران تعلیم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ ان سے چھڑا, جب جھوٹ نہیں چھڑا سکے, حالانکہ جس کی اتنی وعید ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, یزید پر لعنت کرنے نہ کرنے پر ہمیں اختلاف ہے. اب اندازہ کریں, لو جی اس پر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے, اس پر اختلاف ہے. تو جھوٹے پر تو کوئی اختلاف نہیں, وہ تو اللہ نے کہہ دیا. اس کا مطلب ہے جھوٹا یزید سے, جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے, تو جھوٹ بولنے والا یزید سے پھر بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ کیوں جی, پھر بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اتنی بڑی وعید ہے جھوٹ کے حوالے سے. تو ایک دن جھوٹ پر پریکٹس کر لی جائے, دوسرے دن گھر میں جب بھی جائے سلام کرنے پر یہ مشق کی جائے روزانہ, یہ روزانہ مشق کی جائے, اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کہ بیٹا سچ بتانا ہے کہ آج 24 گھنٹے میں آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا. کوئی بات نہیں, اگر وہ بولیں تو کہہ دیں کہ ہم نے بولا ہے, تو کچھ نہ کہا جائے, سچ بولنے دیں. اس ڈر سے وہ نہ کہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں یا نبی سے محبت کرتے ہوئے جو بھی کریں وہ کہیں. تو جھوٹ سے نفرت دلائی جائے. پھر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو اس سے نفرت دلائی جائے. کسی کی چگلی, بچے ایک دوسرے کی چگلی کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے کبھی بچوں کو بھی اس طرح نہیں کیا کہ آپ چگلی کیوں کھاتے ہیں, آپ کسی کا گلہ کیوں کرتے ہیں, غیبت کیوں کرتے ہیں. نماز کے حوالے سے پابندی ہو سکتی ہے, بچے گھر جا کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں. قرآن کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں جس قرآن کو ہم نے پڑھا ہے, ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے بچے ہیں, تو اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن میں کچھ 10 باتیں وہ کیا ہیں جو اللہ نے بیان کی ہمارے لیے, تو بچے بتا سکیں گے؟ مشکل ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بتایا نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے. ہم نے یہ نہیں بتایا, ہم نے تو صرف ریڈنگ کروائی ہے, یہ نہیں بتایا کہ قرآن نے کیا کہا ہے. چلے لفظ بلفظ ترجمہ نہ صحیح, کچھ نہ کچھ خلاصہ تو بتا دیا جائے نا.
کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ خدا نے کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ اگر ایک ایک رکوع پڑھنے کے بعد اگر 2-4 منٹ کی بات ہو جائے، میرے خیال ہے اس رکوع کا کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں خلاصہ ہوگا کہ اس میں خدا نے یہ کہا ہے، ایک پارے میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ اور یاد رکھنے، یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، بڑے یاد نہیں رکھتے، یہ بچے جب سنتے ہیں تو یہ یاد رکھتے ہیں۔ اب سب یہ میں اس حوالے سے تربیت ہم کریں کہ اگر ایک پارہ بچے کا مکمل ہوا ہے تو ان کو اس پارے کا درس ہو، اس میں یہ چیزیں تھیں، وہ یاد رکھیں گے، زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تیسری چوتھی میں وہ اپنے خطیب سے سنا تھا، جس طرح وہ یاد ہے اس طرح بعد میں پڑھنے کے باوجود یاد نہیں ہوا، وہی یاد ہے۔ کیوں سر؟ یہ بھول جاتا ہے، وہ نہیں بھولا ابھی تک۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے کام کیا جائے، کچھ نہ کچھ تو ان کو اندازہ ہو نا کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے، قرآن کن چیزوں سے روکتا ہے، قرآن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں بلا شبہ لکھ کر بتا دی جائیں کہ یہ چیزیں تھیں اس پارے میں، ان میں منع کیا ہے قرآن نے، اور ان کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ پھول ہیں، تو یہ دل صاف ہیں ان کے۔ تو اگر یہ قرآن پڑھ کر ذہن لے کر جائیں کہ ہم نے دلوں کو صاف رکھنا ہے، کس سے؟ میرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کینہ نہ ہو، میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے کسی کو تکلیف، میں نے کسی کے کام آنا ہے، میں نے ہر کسی کے۔ تو دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔